نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم النبي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدي يا رسول الله على آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بلند الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا شفيع میرے نہایت ہوئی والد و احترام محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آج آپ حضرات کے سامنے جناب سیدنا و مولانا حیدر قرار شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت و شان اور آپ کا ذکر کی کریں۔ سبحان اللہ۔ رمضان شریف کے پیارے مہینے کے اندر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت واقع ہوئی۔ اور ایک بڑا ہی پیارا مہینہ ہے جس کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دا وصال با کمال ہویا۔ اسلام دی عظیم جنگ بدر رمضان شریف وچ لڑی گئی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دا وصال با کمال بھی اسی پاک مہینے وچ ہویا۔ حضور دی پیاری بیٹی لختے جگر نور نظر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دا وصال با کمال بھی اس مہینے وچ ہویا۔ پچھلے جمعے کے اندر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی عظمت و شان کو بیان کیا گیا۔ جنگ بدر آپ کے سامنے اس کے چند واقعات بیان کیے گئے۔ آج آپ حضرات کے سامنے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان کے حوالے نال کچھ بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لا يحب عليا منافق ولا يبغضه مؤمن
مسلم شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، درج ہے، اور مشکاہ شریف کا صفحہ نمبر 564 اس کے اندر حدیث درج ہے کہ میرے اور تواڈے پیارے نبی امام الانبیاء حبیب کبریاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافق علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت نہیں کرتا۔ اس کا ترجمہ ہے کہ منافق حضرت علی نال محبت نہیں کرتا اور مومن حضرت علی نال بغض نہیں رکھتا۔ یہ نبی پاک علیہ السلام نے پہلے ہی پہچان بتلا دیتی حدیث مبارکہ وچ کہ جڑا منافق ہوئے گا وہ علی نال محبت نہیں کرتا، تے جڑا مومن ہے وہ علی نال محبت کرتا ہے، بغض نہیں کرتا۔ تو پتہ چل گیا کہ منافق کی پہچان ہے ایسا آدمی کہ جہدے سامنے حضرت علی پاک کا نام لیا جائے، جو متھے تے وٹ پائے تے پچھاڑیا جائے گا، یہ انہاں نال بغض رکھتا ہے، یہ کہ انہاں نال بغض رکھتا ہے۔ جی وہ چہرہ کھل جائے، جی وہ کی ہو جائے، چہرہ کھل جائے تو پھر سمجھو کہ علی والا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کی ہے؟ علی والا ہے، علی نال پیار کرنے والا ہے۔ تو میرے دوستو، نبی پاک علیہ السلام نے اتوں تک فرمایا کہ لحم کا لحمی جسم کا جسمی۔ سبحان اللہ کہتے ہیں، سبحان اللہ، لحم کا لحمی جسم کا جسمی۔ اے علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے، اور اے علی تیرا جسم میرا جسم ہے۔ سبحان اللہ، اس تو ود کے پیار کی ہو سکتا ہے، اس تو ود کے مرتبہ و مقام کی ہو سکتا ہے کہ جسم حضور آدم تیرا جسم میرا جسم، تیرا گوشت میرا گوشت۔ اور پھر مشکاہ شریف صفحہ نمبر 565 اس کے اندر حدیث موجود ہے، من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ سبحان اللہ کا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جن کا میں مولا ہوں، سبحان اللہ کہہ رہا، جن کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہے، اس کے علی بھی مولا ہے۔ یعنی جنہ دا میں دوست ہوں، سبحان اللہ کہہ رہا، حضور نے فرما چھڑیا جنہ دا میں دوست ہوں انہاں دے علی بھی دوست نے، انہاں دے علی بھی کی نے دوست نے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے تمام صحابہ دی شان میں بیان فرمایا۔ اتنے کلا یہی نہیں، بعض لوگ میں ایسے بھی دیکھے نے کہ صرف حضرت علی نو منتے ہیں، باقی صحابہ نو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گالیاں دیتے ہیں، طرح طرح دیا کنواں کٹتے ہیں۔ لیکن اسی اہل سنت و جماعت حضور دی سنت تے عمل کردے ہویا ہر صحابی نو منتے ہیں۔ سبحان اللہ، حضور دے ہر صحابی دی ساڈے دل وچ محبت ہے۔ اصحابی کالنجومی فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ فَاهْتَدَيْتُمْ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے تمام صحابہ ستاریاں ورگے نے، میرے تمام صحابہ ستاریاں ورگے نے، جیدی بھی اتباع کرو گے حضور نے فرمایا کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے تمام صحابہ ستارے ورگے نے،
جہدے مگر لگو گے کامیابی ملے گی، جہدے پیچھے لگو گے کامیابی ملے گی۔ معلوم ہویا تمام صحابہ ہی شان والے، پر بچوں کوئی ایسے بھی صحابہ نے جڑے نبی پاک علیہ السلام دے داماد ٹھہرائے، سبحان اللہ، جنہوں نبی پاک علیہ السلام نے اپنی پیاریاں بیٹیاں عطا فرمائی، سبحان اللہ، انہوں دی شان دے کیا ہی کہنا، سبحان اللہ، انہوں دی عظمت دے کیا ہی کہنا۔ اس لیے اسی کہنے ہیں کہ پیر کو ابو تو رب ہونا چاہیے، سبحان اللہ، حضرت علی دی شان، پیر کو ابو تو رب ہونا چاہیے، میرے نبی نے جنہ دے بارے میں فرمایا جنہیں علی نال محبت رکھی انہیں میرے نال محبت رکھی، جنہیں علی نال بغض رکھیا انہیں میرے نال بغض رکھیا، تے جنہیں میرے نال بغض رکھیا انہیں اپنے رب تعالیٰ نال بغض رکھیا، جنہیں میرے نال بغض رکھیا انہیں اپنے رب نال بغض رکھیا۔ پھر اسی کیوں نہ کہیے پیر کو بس ابو تو رب ہونا چاہیے، پیر کو بس ابو تو رب ہونا چاہیے، پیر کو بس ابو تو رب ہونا چاہیے، اور اشار کیے آپ دے گھرانے دی۔ نبی فرمایا جا کے سیدہ بطول ایک گھرانے دی شان دسن لگا، حضرت علی دے گھرانے دی کی عظمت ہے۔ نبی فرمایا جا کے اے سیدہ بطول تیرے بچیاں نواب ہونا چاہیے، پڑھ لو، تیرے بچیاں نواب ہونا چاہیے، تیرے بچیاں میں اہل بیت کی عظمت و شان بیان کر رہے ہیں۔ میرے دوستو خاموش رہو، بڑی پیاری بات ہو رہی ہے کہ نبی فرمایا جا کے سیدہ بطول تیرے بچے نواب، تیرے بچے نواب، تو معلوم ہویا علی سلطان الاولیاء نے، علی سرتاج الاسفیاء نے، علی امام الاتقیاء نے، علی داماد مصطفیٰ نے، علی اخی مصطفیٰ نے، علی شیر خدا نے، علی کی نے شیر خدا نے، اور علی خلیفہ رسول نے،
سرتاج بطول نے، امام الثقلین نے، ابو الحسنین کریمین نے، علی امیر المؤمنین نے، اور امیر المؤمنین نے علی ابو طلحہ نے، کہ ابو علی مشکل کشا نے، علی کی نے مشکل کشا نے، حضرت علی مرتضیٰ نے، حضرت علی مرتضیٰ نے، علی تاجدار حلقہ نے، کیا کرتے میں ایک کہاں علی سردار شہداء نے، علی کی نے سردار شہداء نے۔ میرے دوستو حضرت علی کی بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے۔ جیڑا علی نال محبت رکھتا ہے وہ مومن ہے تے مسلمان ہے، سبحان اللہ ہے۔ جیڑا علی نال محبت رکھتا ہے وہ مومن ہے تے نال کی ہے، مسلمان ہے۔ جیڑے دل وچ علی دی محبت نہیں وہ منافق تے بے ایمان ہے۔ وہ کی ہے؟ منافق اور بے ایمان ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے علی کیا تم اس بات سے خوش ہے کہ تینوں تمام عرب کا سردار بنا دیتا جائے؟ تمام عرب کا کی بنا دیتا جائے؟ سردار بنا دیتا جائے۔ دیکھو کیسا مقام عطا فرمایا۔ لاگے صحابہ دوسرے بیٹھے سن، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے آقا ساڈے واسطے تسی عرب دے سردار جی، ساڈے واسطے تسی عرب دے سردار جی۔ میرے نبی نے فرمایا نا، یہ میری گل سن لو، علی عرب دا سردار ہے تے میں دو جہاناں دا سردار ہوں۔ سبحان اللہ۔ علی عرب دا سردار ہے تے میں کی ہوں؟ دو جہاناں دا سردار۔ تو میرے دوستو ساتھیو، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ سرداری عطا فرمائی ہے تے سرداری دے نال اختیارات بھی عطا فرمائے نے۔ محبوبہ جو چاہے کر، سبحان اللہ، محبوبہ جو چاہے کر۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شان حاصل ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک غزوہ واسطے، ایک جنگ واسطے جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مقرر فرمایا کہ تو جا، سبحان اللہ کہنا کہ تو جانا ہے۔ جس ویلے آپ نے تیاری کی تھی کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ چ عرض کرن لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے آقا میں اتنے جاواں گا، اگر میرے کو کوئی سوال پوچھے، سبحان اللہ، میرے کو کوئی سوال پوچھے، کوئی مسئلہ پوچھے، کوئی مسائل میرے کو دریافت کرے، یا رسول اللہ میں انہوں کی دساں گا، میں انہوں کی دساں گا، کیڑی چیز بیان کراں گا، مینوں کچھ نہیں پتا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علی میرے قریب ہو، سبحان اللہ، علی میرے قریب ہو۔ حضرت علی فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے میرے منہ دے اندر اپنا نواب دان شریف ڈال دیا، سبحان اللہ، میرے منہ دے اندر اپنا نواب دان شریف ڈال دیتا۔ پھر آپ فرماتے ہیں ساری زندگی ہر میں وہ چیز جان گیا جو کچھ زمین و آسمان کے اندر ہے، کوئی میرے کو کسی گل کا بھی مسئلہ پوچھ جائے میں کدے اڑیا نہیں۔ یہ میرے نبی کی شان ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایسی عظیم آپ نے عظمت و شان عطا فرمائی۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا
ناراض ہیں. اس لیے اسی کہنے ہیں کہ علی دے در تے چلے جاؤ, اتوں منگ کے ویکھو کیویں علی جھولی بھرتے ہیں. سبحان اللہ, کیویں حضرت علی جھولی بھرتے ہیں. اس ڈرامے میں کنج جھولی بھرتی اور گواہ مدینے کی ہر گلی ہے, گواہ مدینے کی ہر گلی ہے, جدھر بھی دیکھو علی علی ہے. کوئی خاموش رہے گواہ مدینے کی ہر گلی ہے, جدھر بھی دیکھو علی علی ہے. گواہ مدینے کی ہر گلی ہے, جدھر بھی دیکھو. گواہ مدینے کی ہر گلی ہے, جدھر بھی دیکھو علی علی ہے. گواہ مدینے کی ہر گلی ہے, جدھر بھی دیکھو. نبی پاک علیہ السلام نے حضرت علی پاک کو اتوں تک مقام عطا فرمایا, سو گئے تو حیران ہو جاؤ. حضور علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بھی فرما چھڑیا, اے علی دنیا و آخرت وچ تو میرا بھائی ہے. سبحان اللہ, تو میرا کی ہے بھائی ہے. حضور نے حضرت علی کو بھائی تک آچھا. سبحان اللہ, کیا مقام ہے حضرت علی پاک. پھر اسی کیوں نہ کہیے علی دے دیوانے علی علی کہتے علی دے دیوانے. پڑھو پڑھو, علی دے دیوانے علی علی کہتے علی دے دیوانے. علی دے دیوانے علی علی کہتے علی دے دیوانے علی علی کہتے. سانو مولا علی دے غلاماں وچ بیٹھے, سانو مولا علی دے. سانو نہ روکو, سانو نہ روکو, حضرت علی نال محبت رکھن والے. سبحان اللہ, حضرت علی نال کی کرنے والے ہیں, محبت رکھن والے. پھر بلند بندہ پڑھ لو علی دے دیوانے علی علی کہتے علی دے دیوانے. تمہاری آواز میں چاہوں گا کہ حکومت خضرا تک پہنچ جائے, حسین دے نانا جان راضی ہو جائے. علی دے دیوانے علی علی کہتے علی دے دیوانے علی علی کہتے علی دے دیوانے علی علی کہتے علی دے دیوانے علی علی کہتے. اسی جتھے بیٹھے ہاں, اسی جتھے بیٹھے ہاں, سانو بیٹھے رہن دے. علی دے دیوانے علی علی کہتے علی دے دیوانے. اور چھڈ دے کتاباں سانو, وہ چھڈ دے کتاباں سانو علی علی کہتے. چھڈ دے کتاباں سانو علی علی کہتے. سانو مولا علی دے, سانو مولا علی دے غلاماں وچ رہن دے. علی دے دیوانے علی علی کہتے علی دے دیوانے. دیکھو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت علی کی شان کی بیان فرمائی. حضور علیہ السلام نے اتوں تک فرما چھڑیا علی دا ذکر بھی عبادت ہے. سبحان اللہ کہہ رہے ہیں, علی کو یاد کرنا کی ہے عبادت ہے.
اور ایک حدیث مبارکہ وچ میرے نبی نے اتوں تک فرما دیتا علی دے چہرے نو ویکھنا عبادت ہے. بلند آواز سبحان اللہ. علی دے چہرے نو ویکھنا کی ہے؟ عبادت ہے. کہ میں کیوں نہ آکھاں علی ساڈے نبی دا وزیر ہے تے علی صحابہ کرام دا مشیر ہے. علی اپنے مومناں دا امیر ہے. سبحان اللہ. علی محمد دی تشبیر ہے. علی محمد دی تنویر ہے. علی محمد دی تنویر ہے. حضرت علی نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شان عطا فرمائی. اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے علی تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا جسم میرا جسم. اے علی تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا جسم میرا جسم. لحم کا لحمی جسم کا جسمی. میرے علی سے فرما دے لحم کا لحمی جسم کا جسمی، فرق نہیں ماں بہن پیا. بولنے والی سرکار فرق نہیں ماں بہن پیا. تو میرے دوستوں ساتھیوں، یہ نبی پاک علیہ السلام نے فرما دیتا ہے نا کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جنہ دا میں مولا انہاں دے علی بھی مولا. تے معلوم ہویا جے نبی کولوں منگ سکدے ہیں تے علی کولوں بھی منگ سکدے ہیں. ہن کہو سبحان اللہ. یعنی کہ اسی حضور کولوں منگ سکدے ہیں تے اسی حضرت علی کولوں بھی منگ سکدے ہیں. نا یار سبحان اللہ. اسی اس گھرانے دے منگتے ہیں، اسی اس گھرانے دے کیاں منگتے ہیں. انہاں دے ساڈے نبی دوست نہیں، علی بھی انہاں دے کی نے دوست نہیں. اسی دوست کولوں منگ سکنے کہ نہیں منگ سکنے؟ منگ سکنے، منگ سکنے. نبی تو منگ لے، علی تو منگ لے. ایک بڑے غور سے سنو. نبی تو منگ لے، میرے نال پڑھو گی. نبی کو منگ لے، علی کو منگ لے، جو چھوڑ رہ جائے پھر علی. نبی کو منگ لے، علی کو منگ لے، جو چھوڑ رہ جائے. اور شان نبی حوالے کر دے. دیکھو کتنی پیاری بات ہے. شان نبی دے حوالے کر دے، نگاہ علی دے حوالے کر دے. او شاہ علی دے حوالے، شاہ نبی دے حوالے کر دے، نگاہ علی دے حوالے کر دے. نگاہ علی دے حوالے کر دے. فائدہ کی ہوئے گا؟ واللہ تیرے یہ تن تے من وچ، اللہ تیرے یہ تن تے من وچ جے کوڑ رہ جائے تے پھر یاد. اللہ جے تیرے تن تے من وچ جے کوڑ رہ جائے تے پھر یاد. علی فاتح خندق نے
علی فاتح کی نے خندق نے، علی فاتح خیبر نے، سبحان اللہ، علی فاتح خیبر نے، اور علیوں نے جنہیں بڑا پہلوانا دا سردار جیدی تھلے گائے دی کھل بچھا دیتی جائے تے کنے بندے رل کے وہ تھلیوں گائے دی کھل نہیں سی کھڑ سکتے، اتنا بڑا پہلوان منیا دنے، خطرناک پہلوان، مرحب جیتا نام سی۔ حضرت علی دی یہ شان دیکھو، آپ نے تلوار چلائی تے اس نے بھی 2 ٹکڑے کر دیتا، اتنے بڑے پہلوانوں بھی آپ نے 2 ٹکڑے کر دیتا۔ پھر اسی کیوں نہ کہیے کہ علی شیر خدا ہے، علی کی یہ شیر خدا ہے کہ مولا علی علی ہے، مولا علی علی، پڑھ لو مہربانی پڑھی، مولا علی علی ہے، مولا علی علی، مولا شان ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا علی عرب دا سردار ہے، میرا علی کی عرب دا سردار ہے، اسے لیے حضرت علی دے گھرانے وچوں ہر بندہ پل رہا ہے، سبحان اللہ، ہر بندہ فیض یاب ہو رہا ہے، سبحان اللہ کہنا۔ کتاب کے اندر درج ہے کہ حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما بیمار ہو گئے، کی ہو گئے؟ بیمار ہو گئے، تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے منت من لی، اسی 3 دن روزے رکھاں گے کہ ساڈا رب حضرت حسنین کریمین نوں صحت والی زندگی عطا فرمائے، فرمائے صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ تو جس ویلے یہ منت من لئی تے 3 دن کی ہوندا رہا، روزہ رکھ دے نے تے جسے روزہ افطار کرن دا ویلا آندا ہے تے دروازے اتے پہلے دن مسکین آ جاندا ہے، کون آ جاندا ہے؟ مسکین آ جاندا ہے، آنا مسکین، میں مسکین ہاں، بھکھا ہاں، مینوں کھانا کھلا دیو، مینوں کی کھلا دیو؟ کھانا کھلا دیو۔ یہ گھرانا ہے جتوں کوئی خالی مردہ ہی، کوئی خالی مردہ ہی نہیں۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے سارا کھانا اٹھایا اور مسکین کے حوالے کر دیا۔ دیکھو آپ دی شان کی ہے، آپ نے صرف پانی نال روزہ افطار کر لیا، سبحان اللہ، پانی نال روزہ افطار کر لیا۔ دوسرے دن پھر دروازے تے دستک ہوئی، اسی ٹائم ہی افطار دے وقت، آنا یتیم، میں یتیم ہوں، مینوں کھانا کھلاؤ۔ پھر سارا کھانا اٹھایا تے یتیم نوں دے چھڈیا۔ پھر تیسرے دن اسی طریقے نال روزہ افطار کرن لگے تو پھر دروازے اتنے سائل آ گیا تے آپ نے سارا کھانا اٹھایا تے
اس سائے کے حوالے کر دیں۔ اور پھر تیسرے دن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسن اور امام حسین دی خیریت دریافت کرنے واسطے تشریف لے آئے۔ حضور جس میں تشریف لے آئے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا مسلسل 3 دن تو فاقے وچ سن، صرف پانی نال روزہ افطار فرما رہی سن۔ آپ دا جسم لڑکھڑا رہا سی، آپ دا جسم کی سی؟ لڑکھڑا رہا سی، آپ دا جسم کمب رہا سی، کانپ رہا سی۔ نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا، اے بیٹی کی گل نہیں، اتنی کمزوری کیوں لاحق ہو گئی؟ آپ نے سارا واقعہ سنایا۔ 3 دن کدے مسکین آ گیا، کدے یتیم آ گیا، کدے فقیر آ گیا، جی وجہ نال اسا کھانا نہیں کھادا، کھانا اٹھا کے انہوں نے دے چھڑے، کھانا اٹھا کے انہوں نے دے چھڑے۔ تے ہن اس وجہ تو تھوڑی بہت کمزوری ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دی اکھاں مبارکہ چانسو جاری ہو گئے، حضور دی اکھاں چانسو جاری ہو گئے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس ویلے آپ دی اکھاں چانسو جاری ہوئے تے رب کریم نو اپنے محبوب دا رونا برداشت نہیں ہوا۔ رب کریم نے جناب جبرائیل علیہ السلام نو بھیجا، سبحان اللہ، اے جبرائیل جا کے میرے محبوب نو دس دے کہ تہاڈی بیٹی دے بوئے اُتے جڑے سائل بن کے آئے، سوالی بن کے آئے، وہ عام بندے نہیں سن، کوئی عام بندے نہیں سن۔ تہاڈے بوئے تے یتیم بن کے آن والا، مسکین بن کے آن والا، سوالی بن کے آن والا کو عام نہیں سی، بلکہ نوریاں دا سردار، فرشتیاں دا سردار جبرائیل سی۔ کون سی؟ جبرائیل سی۔ تے اللہ دا کروڑا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تہاڈی اس بیٹی دی دعا نو شرف قبولیت بخشیا کہ حسنین کریم مینوں صحت یابی عطا فرما دے، حسنین کریم مینوں صحت یابی عطا فرما دے۔ اور اے اللہ دے سونے محبوب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور تہاڈی پیاری بیٹی سیدہ زہرا پاک، انہاں تے ایک چھوٹا جہا امتحان سی، خوشخبری ہے تمہوں، انہوں نے اس امتحان میں کامیابی پا لی، سبحان اللہ کہہ رہا ہے، انہوں نے اس امتحان میں کی کر لی، کامیابی پا لی۔ تو معلوم ہویا اس گھرانے میں کسی شے دی کمی نہیں۔ اسی پھر کیوں نہ کہیے پیر کو کوئی درا پیر کو خالی مردہ ہی نہیں۔ شاعر اس مقام ہوتے کی تعریف کر رہا ہے، نبی فرمایا جا کے سیدہ بطول نو، دیکھو میں گل بڑی پیاری کی ہے تو بہت بڑی بات ہے، اسی سارے اس گھرانے کا صدقہ کھا رہے ہیں، اتوں لے کے اتوں تک جتنے نمازی بیٹھے ہیں، یہ میری بات کی تائید کرتے ہوئے یہ بات پڑھو۔ نبی فرمایا جا کے سیدہ بطول، نبی فرمایا جا کے
منافق دی تے محمد دے درمیان پچھان ہی ہے، منافق علی نال محبت نہیں کرتا، منافق علی نال محبت نہیں کرتا تے مومن علی نال بغض نہیں رکھتا، مومن علی نال بغض رکھتا۔ ایتھے پھر شاعر تڑپیا، کہن لگا منافق تے علی دے درمیان یہ پچھان ہے، ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ، منافق اور علی دے درمیان کی یہ پچھان ہے۔ منافق اور ہوندا ہے، علی نال محبت رکھن والا ہور ہوندا ہے۔ کہندا ہے حاکم نام جدوں سن لئیے علی پاک دا، سبحان اللہ کہتے ہیں حاکم نام جدوں سن لئیے علی پاک دا، ادوں چہرہ کھڑ کے سبحان اللہ، پیچھے تو کسی کوئی دوسرا بول نہیں، بلند آواز سے سبحان اللہ کہتے ہیں، ادوں چہرہ کھڑ کے گلاب ہونا چاہیے، ادوں چہرہ کھڑ کے گلاب ہونا چاہیے، ادوں چہرہ کھڑ کے گلاب ہونا۔ میرے دوستو، حضرت علی نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا اونچا مقام عطا فرمایا، بڑا اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ اس گھرانے چوں کوئی خالی مردہ ہی نہیں، سبحان اللہ، حسنین کریمین دا صدقہ ہی سارے کھا رہے ہیں۔ اور میرے والد صاحب نے ایک شعر لکھے ہے جڑا ہمیشہ میں پڑھتا رہنا، انہوں غور نہ سماعت فرماؤ، اللہ تعالیٰ انہوں نے درجے بلند فرمائے، انہوں نے قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے۔ آپ نے ایک نعت شریف لکھی جیڑی پورے پاکستان چی نہیں بلکہ پوری دنیا وچ یہ نعت شریف مشہور ہوئی، نیٹ کو کھول کے دیکھو ہر ملک دے اندر یہ نعت شریف پڑھی جا رہی ہے، اتنی مقبول ہوئی کیونکہ یہ اشعاری دعائیہ نے۔ انہوں نے اس نعت شریف کے اندر نبی پاک علیہ السلام دے اس گھرانے دی تعریف کی، اس گھرانے دی تعریف کی۔ کہنے کے لجپال سدائے او لجپال سدائے جی لجپال سدائے لجپال سدائے لجپال سدائے لجپال سدائے او گل مندیاں نو لا دے او گل مندیاں نو لا دے، بلند آواز پڑھو گل مندیاں نو لا دے، تہاڈی آواز بلند خطرہ تک پہنچنی چاہیے، لجپال سدائے لجپال سدائے لجپال سدائے گل مندیاں نو لا دے، تے صدقہ حسنین صدقہ حسنین پاواں میں مدینے وچ رہن والیا، صدقہ حسنین پاواں میں مدینے وچ رہن والیا، صدقہ حسنین پاواں میں مدینے وچ رہن والیا۔ علی سلطان الاولیاء نے
علی سرتاج الاسفیاء نے، علی امام الاتقیاء نے، علی دماد مصطفیٰ نے، علی اخی مصطفیٰ نے، علی شیر خدا نے، علی مرکز تجلی الانوار نے، علی شمع بدر نے، میرے علی اخی رسول نے، تاج بدر نے، علی امیر المؤمنین نے، علی سید المسلمین نے، علی ابو تراب نے، علی مشکل کشا نے، علی مرتضیٰ نے، علی حیدر قرار نے، علی سید الشہداء نے، علی سید الشہداء نے، شہیدان دے سردار نے، حضرت علی شہیدان دے سردار نے۔ بجلی چلی گئی ہے، موضوع میرا بڑا لمبا ہے، لیکن میں چاہنا کہ آخر تے کوئی ایسی گل کر جائیے کہ جہدے نال پتہ چل جائے کہ رضا آباد دی فلاں مسجد کے اندر حضرت علی دے دیوانے بیٹھے ہیں۔ کہ علی دے دیوانیاں نو علی علی کہتے، علی دے دیوانیاں نو بڑی آواز بلند ہونی چاہیے، علی دے دیوانیاں نو علی علی کہتے، علی دے دیوانیاں نو علی دے دیوانیاں نو علی علی کہتے، علی دے دیوانیاں نو علی علی کہتے، علی دے دیوانیاں نو علی علی کہتے، اسی جتھے بیٹھے ہیں سانو اوتھے رہن دے، اسی جتھے بیٹھے ہیں سانو اوتھے رہن دے، اسی جتھے بیٹھے ہیں سانو اوتھے رہن دے، او چھڈ دے کتاباں نوں، او چھڈ دے کتاباں نوں، سانو علی علی کہن دے، چھڈ دے کتاباں نوں، سانو علی علی کہن دے، سانو مولا علی دے، اے بات غور نہ سن والی ہے، او سانو مولا علی دے غلاماں وچ رہن دے، سانو مولا علی دے غلاماں وچ رہن دے، سانو مولا علی دے غلاماں وچ رہن دے، سانو مولا علی دے۔ حضرت علی نال میں ایک بات کرنے لگا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو محبت اتنی اس حدیث تو اندازہ تھا، سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ حضرت علی نو کسی لشکر نال بھیجیا، کسی لشکر نال بھیجیا، تے جس ویلے وہ لشکر وچ گئے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد وچ اللہ دی بارگاہ وچ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، حضرت علی دی زندگی دی کو کنی محبت ہے، لشکر چ بھیجیا تے پھر کی کیتا، پچھوں دعا منگدے نے، اے اللہ مینوں اتنی دیر تک موت نہ آئے جتنی دیر تک میں اپنے علی دا چہرہ نہ ویکھ لواں، اتنی دیر تک موت نہ آئے، اے اللہ میرے علی نو فتح نصرت عطا فرما کے واپس بھیجی، سبحان اللہ۔ اتنی محبت حضور فرماندے نے، میں خدا چہرہ نہ جنی دیر تک ویکھ لواں کدھر مینوں موت نہ آ جائے، اتنا واپسی دا انتظار، سبحان اللہ، اتنا واپسی دا انتظار۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، علی تو دنیا و آخرت وچ میرا پائی، تو دنیا و آخرت وچ کی ہے میرا پائی۔ آپ دی شجاعت دے چرچے پورے عرب وچ، آپ دی بہادری دے چرچے پورے عرب والے جانتے سن، کوئی بھی حضرت علی دے مقابلے چون واسطے تیار نہیں سی ہوتا،
کوئی بھی آپ کے مقابلے چاہوں واسے تیار نہیں سی۔ بالآخر بے ایمان ابن ملجم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کے اندر نماز ادا فرما رہے ہیں۔ آپ سجدے وچ گئے نے تو انہوں نے سوچیا کہ اگر علی باہر آ گئے ساڈے وچوں کوئی بھی باقی نہیں بچے گا، ہوں موقع ہے انہوں نے شہید کر دیتا ہے۔ اس نے خنجر دا وار کیا، آپ نے خون و خچری کر دیا، آپ نے اٹھا کے گھر لے جایا گیا، مرہم پٹی کی گئی، خون دا بہاؤ تیز ہو گیا۔ ادھروں وہ بندہ پھڑیا گیا جنہیں آپ تے وار کیتا سی، اس بندے نو پکڑ کے حضرت علی دی بارگاہ وچ پیش کیتا گیا، اے علی حکم فرماؤ اسی دی گردن اڑا دیے، اسی دی کی کریے گردن اڑا دیے۔ آپ نے فرمایا نہ انہوں کچھ نہ کھو، انہوں چھوڑ دو۔ لیکن جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت واقعہ ہو گئی، لوگوں نے اس کو پکڑیا تے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے، اس تے کی کیتے اتنے اتنے پیس کر دیتے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے، اتنا شدید غم و غصہ، اور پھر وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کی لاش کو اگ لگا کے جلا دیتا۔ اتنا اس بندے دے نال کم ہویا، دنیا دیتے عبرت دا وہ نشان بن گیا، لیکن انہوں اج تک کسی نے یاد نہیں کیتا۔ علی دے دشمنوں کو یاد کردا نہیں، تے حضرت علی نو رہندی دنیا تک قیامت تک لوگ یاد کرتے رہتے، انہاں دیاں شاناں بیان کرتے رہتے۔ اور پھر جو بھی حیدر سے دور ہو جائے، یہ آخری گل کرنا، جو بھی حیدر سے، یہ نبی پاک علیہ السلام کی جڑی حدیث ہے نا کہ منافق علی نال محبت نہیں کردا تے مومن علی نال بغض نہیں رکھدا، کسے کیا کیا جو بھی حیدر سے دور ہو جائے، جو بھی حیدر سے دور ہو جائے اس کا چہرہ بے نور ہو جائے، اس کا چہرہ بے نور ہو جائے۔ انہوں نے چہرے کے نور نہیں جڑے حضرت علی نال بغض رکھتے ہیں، جڑے حضرت علی کی محبت دل وچ رکھتے ہیں، وہ اج شاد و آباد نے، وہ کی نے شاد و آباد نے۔ تو میرے دوستو ساتھیو، آج کا جمعہ شریف جڑا ہے یہ بڑا ہی پیارا جمعہ مبارک ہے۔ آپ کے سامنے اعلان کیتا جائے گا کہ جس میرے دوست نے مسجد کے اندر اعتکاف کی نیت نال 10 روزہ بیٹھنا ہوئے تو انہوں دعوت دیتی جاتی ہے کہ ساری سنی یزید جامعہ مسجد کے اندر اعتکاف سے بیٹھنا، اور غروب آفتاب تو پہلے یعنی اصول یہ کہ عصر دی نماز تسی مسجد وچ پڑھو، عصر دی نماز مسجد وچ پڑھو جس نے اعتکاف سے بیٹھنا ہے، اور اپنا کچھ ساز و سامان جڑا ضرورت دی اشیاء میں وہ ساتھ لے کے آئے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو جس نے بھی اعتکاف سے بیٹھنا ہے جمعہ شریف تو بعد جناب حافظ محمد رحمت اللہ صاحب رضوی یا محمد ابراہیم صاحب نال یا میرے نال وہ بندہ رابطہ ضرور کر لے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جن نے 10 دن کا رمضان شریف کا اعتکاف کیتا وہ یہ نہ سمجھے کہ کچھ لبنا نہیں، حضور فرما دے رب تعالیٰ دے کھاتے میں 2 حج تے 2 عمرے کا ثواب درج فرما دے، 2 حج تے 2 عمرے کا ثواب درج ہو جاتا ہے۔ اور جیڑا بندہ اعتکاف کر کے جس ویلے 10 دن تک گھر جائے گا نا وہ گناہاں تو انج پاک ہو جائے گا جی وہ ماں نے انہوں اج جنے، جی وہ ماں نے انہوں اج جنے۔ اور پھر یہ بھی بات ہے کہ بستی وچوں اگر 1-2 لوگ بھی اعتکاف واسطے بیٹھ جان تے پوری بستی والوں اعتکاف ہو جاتا ہے۔ 1-2 لوگ بھی بیٹھ جان نا تے کی ہو جاتا، پوری
بستی والوں اعتکاف ہو جاتا ہے، پورے علاقے والوں اعتکاف ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بھی نہ بیٹھے تو پوری بستی گناہ گار ہوتی ہے، پوری بستی کی ہوتی ہے؟ گناہ گار ہوتی ہے۔ اس واسطے میں اپنے بزرگوں دوستوں کی خدمت کے اندر گزارش کروں گا، بے شک ایک دو آدمی بیٹھے لیکن اعتکاف میں ضرور بیٹھے۔ تھوڑی مسجد کے اندر ہر قسم کی سہولت موجود ہے، اے سی بھی موجود ہے، صاف ستھرے نئے قالین بچھے ہوئے ہیں اور ہر قسم کا غسل کا ہر قسم کا بندوبست موجود ہے۔ اس واسطے میں تھوڑی خدمت گزارش کروں گا، جس میرے دوست نے اعتکاف کی نیت نال بیٹھنا ہے ضرور تشریف لے آئے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آدمی یہ 10 دن کا اعتکاف کرے گا وہ ذمے پچھلا کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا، وہ ذمے پچھلا کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا۔ تو ہن آخری بات یہ ہے کہ تھوڑی خدمت گزارش کی جاتی ہے کہ تھوڑی سنی رضوی جامعہ مسجد کے اندر مدرسہ بھی قائم اور اس مسجد کے انتظام کو چلانا ہے پورا سال، تو جتنا ہو سکتا ہے برائے مہربانی مسجد کے نال بھی تعاون کرو اور مدرسے نال بھی تعاون کرو۔ اٹھو میرے دوستو، تھوڑے کو صرف 2 تو 3 منٹ میں آپ کو اپنا حصہ جڑا ہے برائے مہربانی اٹھ کے پیش کر دیا۔ اور فطرانہ جڑا ہے 170 روپے، کتنا جی؟ کئی نے 125 لکھے ہے، انہوں کا ذہن ہوتا کہ بندہ ترا ترا جانا مینو فڑا جائے۔ اج کل لوگ رعایت والا سودا لبھتے ہیں، سستا لبھتے ہیں، لیکن میں تمہیں کہوں گا 170 روپے فطرانہ ہے۔ ماشاء اللہ، یہ مدرسے واسطے مدرسے کو زکات بھی لگتی ہے، یہ مدرسے کے پیسے نظر رکھو ماشاء اللہ۔ جلدی نال مہربانی، تھوڑی گرمی بہت ہے۔ ایک دوست ساڈے ماشاء اللہ جی 1000 روپے، ایک 10 سے جانا مدرسہ کی مسجد، ایک اور دوست ایک اور دوست دے کے گئے احتشام صاحب 1000 ماشاء اللہ جی 3000 روپے حاجی صدیق رحمانی صاحب 2500 روپے مدرسے ماشاء اللہ۔ حاجی محمد اشرف صاحب محمد اکرم صاحب دے بھائی 5000 روپیہ مسجد میں پیش کر کے اللہ قبول ماشاء اللہ۔ ایک اور دوست 5000 روپیہ مدرسے میں پیش کر کے گئے ہیں ماشاء اللہ۔ ساڈے کول حفظ القرآن دے 16 طالب علم ہو گئے، 16 طالب علم جی جی۔ اے 500 روپیہ مدرسے کا، 500 روپیہ مسجد کا جی ماشاء اللہ۔ 500 روپیہ مدرسے کا جی، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ باہر بھی ساری خدمت کے ارکان موجود نے، آپ کو اپنا حصہ انہوں نے اتنے پکڑا دیو مہربانی، مائیاں بیویاں اپنا حصہ اتنے علیحدہ جمع فرما ماشاء اللہ جزاک اللہ۔ جلدی دے نال آپ کو اپنا حصہ جمع کر دیو۔ اور دوسری بات یہ کہ 27ویں رات، کہڑی رات جی؟ 27ویں رات لیلۃ القدر دی رات نو ختم قرآن شریف کی محفل ہے، قرآن پاک کا ختم ہوئے گا، اور جس کے اندر برائے مہربانی تھوڑی شرکت بڑی ضروری ہے، اسی ضرور تشریف لے آنا سب نے۔ اور اس میں بڑی پیاری خوبصورت محفل پاک ہوئے گی، حافظ صاحبان کو رخصت کیتا جائے گا، انہوں کی خدمت کی جائے گی، اور پھر تلاوت ہوئے گی، نعت شریف ہوئے گی، بیان ہوئے گا، پھر صلاۃ و تسبیح ہوئے گی۔ سب حضرات ضرور تشریف لے آنا، اور لنگر کا بھی تھوڑے واسطے اہتمام ہوئے گا، لنگر کا بھی اہتمام ہوئے گا۔ ہوں تھوڑی خدمت ایک گزارش کرنا چاہنا چھوٹی جنی، لنگر کا جڑا اہتمام ہے سارے چاچا جی منظور احمد صاحب گلی نمبر 11 والے انہوں نے فرمایا لنگر کا اہتمام، وہ تھوڑی جی کمی ہے کہ جڑا باہر سٹیج لوائی ہے، جڑا سپیکر لوائی ہے، وہ واسطے تھوڑی جی رقم درکار ہے۔ اگر کوئی دوست اٹھن تو تھوڑا بہت جڑا ہے اس 27ویں شب ختم قرآن کی محفل واسطے بھی اپنا حصہ ہے، مہربانی کوئی بھی ہو سکتا ہے، تھوڑا بہت بے شک پیش کرو، میں 10 روپئے دیو، اٹھ کے تھوڑا بہت ختم قرآن کی محفل واسطے اپنا حصہ ضرور ڈالو۔ تو ہم بار بار اس بات کی میں گزارش کروں گا
یہ ختم قرآن کی محفل شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن پاک کا نزول ہوا۔ یہ قرآن پاک کی عظمت و شان کی محفل پاک ہوگی۔ اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ چاچا جی مزور ہے صاحب نے اللہ قبول و منظور فرمائے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جلدی جناب محفل پاک واسطے اپنا حصہ جمع کروا دو، کیونکہ مسجد کی رقم کے وچوں اسی جڑی ہے نا محفل پاک واسطے یا لنگر شریف واسطے اہتمام اسی نہیں کر سکتے، اس واسطے مہربانی تھوڑی ایک اور دوز 500 روپے ایک اور دوز 500 روپے پیش کر کے جتنا ہو سکتا ہے، کوئی لازمی نہیں کسی نال میری مزید نہیں، جتنا ہو سکے آپ کو اپنا حصہ جڑا ہے بیٹا ڈال دیو جتنا ہو سکتا ہے۔ ماشاء اللہ باہر دوست جڑے موجود ہیں انہوں نے دس کے دیا جی ماشاء اللہ جی اے محفل پاک دا حصہ جی ماشاء اللہ جلدی کے نال آپ کو اپنا حصہ پیش کر دیو۔ ویکھ لو ساڈی مسجد دے لوگ کتنے خوش نصیب ہیں، سبحان اللہ، ساری مسجد کی نماز پڑھنے والے کتنے خوش نصیب ہیں۔ لوگ اپنی مسجد پورا مہینہ ترلے لیندے پورا مہینہ منگتے تو پھر بھی کم مکمل نہیں ہوتا۔ دیکھو اللہ کا کتنا کرم اس مسجد سے، اتنی رحمت ہے کہ اسی رمضان شریف تو پہلو ہی سارے نمازیاں نے رل کے نویں قالین کا بندوبست کر دیتا ہے۔ اتنا پیارا ریاض الجنہ مدینہ پاک میں جڑا قالین بچھے ساری مسجد میں بچ گیا، پوری مسجد دے لاہور فین دے پنکھے نہیں لگ گئے ماشاء اللہ تواڈے تعاون دے نال۔ اور دوسری بات یہ ہے باہر ترپال بھی ساری نویں لگ گئی ماشاء اللہ، ہر چیز ماشاء اللہ ساری نیو ہو گئی یہ تواڈے تعاون دے نال۔ انشاءاللہ اگلے جمعے تک پردے نہیں لگ جان گے۔ بندے نے کیا ہوا ہے مزدور جو جڑے میں کئی بندے آکھے نہیں لگتے چھتی فون کری جانے کہتے سویرے آ رہے پرسوں آ رہے چوتھ نوں آ رہے، ساڈے والوں کوئی ڈھل نہیں، وہ بھی آ جان گے پردے بھی لگ جان گے۔ اور انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں تواڈے سامنے ایک گزارش کرنی ہے تساں میری پوری کرنی ہے۔ اے جڑا بلب ہے نا اینو اتار کے اسی اتنے بہت بڑا فنوس لانا چاہتے ہیں، اے بلب اتار کے اتنے بڑا فنوس لانا چاہتے ہیں جیڑا ساڈے اس حال کی شان و شوکت میں اضافہ کرے۔ تو آئندہ جمعے اگر کوئی بندہ اس فنوس میں حصہ پانا چاہے جن میرے کو پیسے کٹھے ہوں گے ادا کا ہی فنوس لیا کے لگ جائے گا۔ تو تھوڑی مہربانی آئندہ جمعے میں ضرور حصہ ڈالنا ہے تاکہ اتنے فنوس لگ سکے اور مسجد کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جائے، یہ ضرور حصہ ڈالیا جائے۔ اگر کوئی دوست فنوس لے کے بازار کو دینا چاہے وہ بھی لیا کے اتنے لگوا سکتا ہے، سانو پیسے کی لوڑ نہیں، یہ فنوس کی ضرورت ہے۔ کچھ سانو پھول جڑے ہوتے ہیں جس طرح آرٹیفیشل گملے ہوتے ہیں وہ سانو کوئی 5-4 چاہیے نے مسجد کے اندر ہال میں چلانے واسطے وہ بھی ایسا منگوانے نے۔ تو میں تمام دوستوں کی خدمت گزارش کرا گا یہ مہینہ ہوتا ہے جہد بندہ بہانے کے نال اللہ کے گھر کی خدمت کر دیا، بعد میں پورا سال تھوڑے کو منگنا نہیں، پورا سال نہیں منگنا، یہ منگنا ہے کہ اللہ کے گھر واسطے منگنا ہے، کسی نے اپنی ذاتی جیب واسطے نہیں منگنا۔ تو میں تھوڑی خدمت گزارش کرا گا کہ اللہ کے گھر کی ہر جمعے خدمت کرے۔ دیکھو بچے ہیں نا گھر میں اج کل 10-15 بچے بھی راضی نہیں ہوتے، 100 دیو تو راضی ہوتے، جی مسجد میں بندہ 8 دنوں بعد بھی 100 روپیہ نہ دے تو گل دے رہا ہے، کم از کم 100 روپیہ مسجد کی جھولی میں ضرور پایا کرو، 100 روپیہ ہر جمعے پایا کرو، نہیں تو تھوڑے پا دیو لیکن 100 روپیہ کم از کم ہر بندے کو چاہیے کہ مسجد کی صدوکڑی میں 100 روپیہ ہر جمعے ڈالو تاکہ یہ نظام چلتا رہے، مسجد شاد و آباد رہے۔ وما علینا الا البلاغ۔